اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اور اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے علی ولی اللہ علامہ ناصر صاحب نے پڑھایا تھا۔ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، چونکہ یہ مجلس میرے استاد مکرم کے احسان ثواب کے لیے رکھی گئی ہے اور یہ سالانہ پروگرام ہے، اور یقیناً ان کی روح اس وقت اس عظیم اجتماع میں موجود ہے، اور ان کی روح کی تسکین کے لیے میں اپنی زندگی کے ان حالات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جن وجوہات کی وجہ سے میں نے علی ولی اللہ پڑھا۔ سادہ لفظوں میں کہوں کہ یہ میری زندگی کی ایک یادگار مجلس ہوگی، خاص کر کے ان نوجوانوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے۔ میرے شیعہ ہونے میں محنت علامہ ناصر صاحب کی ہے، شرافت میری ماں کی ہے۔ ہاتھ کھول کے بہو امام حسین کا نوزدہ رکھے، چونکہ مجلس ہے اس لیے یہاں ہاتھ کھول کے بیٹھنے چاہیے۔ اگر آپ اس میں علی کی تلاوت بھی کریں تو ہاتھ بلند کر کے یا علی کہنا چاہیے۔ شہید فرمایا کرتے تھے ہاتھ اس کا بلند ہوتا ہے جسے علی خیرات دیتا ہے، کہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ناصر صاحب کہا کرتے تھے ہاتھ اسی کا بلند ہوتا ہے جسے علی خیرات دیتا ہے، جسے علی خیرات نہ دے اس کے مسجد میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کیسے کھل سکتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مجھے شیعہ علامہ ناصر صاحب نے کیا، بڑی مختصر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو بس یہی بتا کے میں اجازت چاہتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں۔ کافی سارے علماء و ذاکرین، بالخصوص عزت مآب جناب قبلہ و کعبہ جوید اکبر ساکی صاحب تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاہور کا ایک علاقہ ہے باغبان پورا، وہاں قبلہ عشرہ محرم پڑھا کرتے تھے، اور میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مجلس میں کسی شیعہ عالم کو سننے کے لیے گیا۔ علامہ ناصر صاحب تشریف لائے، انہوں نے عشرہ محرم کی پہلی مجلس پڑھی، اور میں سب سے آخر میں کھڑا ہو کے انہیں سن رہا تھا، جیسے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں آخر میں اور کھڑے ہو کے مجلس سماعت کرتے۔ میں بھی ویسے ہی کھڑا تھا قبلہ، چپ کر کے، نہ داد نہ صلوات نہ گل نہ بات، چپ کر کے میں کھڑا تھا۔ قبلہ نے مجلس پڑھی، بڑی خوبصورت گفتگو، وہ سننے کو ملا جو پہلے سننے کو نہیں ملتا تھا۔ خدا دا نامان امام حسین تن وزدہ رکھے۔ صلوات پڑھیں بآواز بولو۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بآواز بولو۔ وہ سننے کو ملا جو پہلے سننے کو نہیں ملتا۔ انداز تبلیغ دیکھیے گا شہید علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ کا۔ میں آخر میں کھڑا تھا، پہلی مجلس ہو گئی، میں چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر آیا سننے کے لیے، دل میں ایک تڑپ کہ ایک عالم پڑھتا ہے اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، انہیں سننا چاہیے۔ میں دوسرے دن پھر آیا تو علامہ ناصر صاحب نے مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا۔ شہید نے مسکرا کے فرمایا کہ گھر سے آ جاتے ہیں اور پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ صف عذاب پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کے ذکر شبیر سنا جاتا ہے۔ نہ داد چاہیے، نہ نعرہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ میں ذوالفقار بھائی صرف اپنی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات شیئر کر رہا ہوں ان مومنین کے ساتھ جن کی وجہ سے میں شیعہ ہوا۔ دوسری مجلس سنی، علامہ صاحب نے بڑی پرکیف گفتگو فرمائی، دل کو بڑی تسکین ہوئی،
तीसरी मजलिस में आ गया, चौथी पे आ गया। एक मजलिस और सुनी तो किबला ने एक और जुमला मेरे लिए कहा, वो कहते मेरे लिए ही थे, मैं समझ जाता था। किबला फरमाने लगे घर से आ जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं तो मेहरबानी किया करें कि सर पे जो पग होती है, ये टोपी होती है, ये उतार दिया करें जब मसाइब पढ़ा जाए। मैंने फिर अपनी टोपी भी उतार दी, जो मैं पग सर पे पहन के बैठा हुआ था वो भी उतार दी, मैं बैठा रहा। गालिबन 6 मुहर्रम की मजलिस थी। किबला साकी साहब, किबला ने मुबाला पढ़ा और आयत अबना अना व अबना उनकम के तहत गुफ्तगू करते हुए अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की। मेरी किबला से बहस हो गई, बाहर निकले, किबला के साथ मेरी बहस हो गई। किबला ने मुझे तसल्ली बख्श जवाब दिया, किबला रवाना हो गए। अगले दिन मैं मजलिस पे नहीं आया, पूरा अशरा मुहर्रम था। एक दिन छोड़ के फिर मैं एक दिन मजलिस पे आया, फिर किबला ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। 9 मुहर्रम की रात मेरी जिंदगी की वो रात थी जिस रात की वजह से मेरी दिल की काया पलटी। किबला मिंबर पे आए और किबला ने फरमाया कि आज शब अशूर है, कोई फजाइल का दिन नहीं, मसाइब का दिन है, और आज मैं मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ना चाहता हूं। जिन्होंने हाय कहा है, आपका हाय कहना जनाब सैयदा की गवाही में शुमार हो। शहीद ने जनाब सैयदा का हक पढ़ना शुरू किया। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के वो अल्फाज आज भी मुझे याद हैं, जब अल्लामा साहब ने मिंबर पे बैठ के ये जुमला कहा था कि शिया सुन्नी भाइयों याद रखना, हुसैन का करबला में आना, अकबर का कत्ल होना, कासिम की लाश पे घोड़ों का दौड़ना, असगर को तीर लगना, अब्बास के बाजू कलम होना, हुसैन का 13 ज़रबों से कत्ल होना, खैमों का जल जाना, इससे बड़ा दुख है मोहम्मद की बेटी का 4 घंटे चुप करके खड़ा रहना। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। भाई जुल्फ़िकार में अल्लामा नासिर साहब का जुमला पढ़ना चाहता हूं। शहीद अक्सर फरमाया करते थे कि बतूल का हक सुन के गैरतमंद बंदा हाय कहता है, बेगैरत बंदा तो मुसल्ले पे बैठ के कह देता है क्या हुआ जो ज़हरा को हक नहीं मिला। हाय कहते ना जो शिया बैठे हुए हुसैन की मां सिवाय हमें शबीर के दुनिया का कोई काम ना दे। मजलिस जितनी मैंने पढ़नी थी मैंने पढ़ ली है। एक जुमला उनकी रूह की तस्कीन के लिए पढ़ना चाहता हूं। शहीद ने जनाब सैयदा का हक पढ़ना शुरू किया बरसर मिंबर। अल्लामा साहब ने वकालत की जनाब सैयदा की। 9 मुहर्रम की रात थी, मैं मजलिस सुनता रहा। सबसे आखिर में बैठ के मैं रो रहा था। रुला यही बात रही थी कि जिसके इस्तकबाल के लिए कायनात का रसूल खड़ा हो जाता था, वो बीबी चुप करके दरबार में खड़ी कैसे रही। मजलिस में मुझे कुछ सुन्नी जवान नजर आ रहे हैं, इन्हें शायद दरबार का पता नहीं चलेगा कि दरबार से मुराद क्या है। शिया बेशक न रोना, सुन्नी भाइयों तुम सोचना जरूर, दरबार से मुराद है कचहरी, दरबार से मुराद है अदालत। मोहम्मद की बेटी उस दौर की अदालत में गई, मोहम्मद की बेटी उस दौर की अदालत में गई। ये बात शियों के मर जाने के लिए काफी है। रसूल की बेटी उस दौर की अदालत में पेश हुई। रसूल की बेटी, मैं भूला नहीं हूं, मैं जान के पढ़ रहा हूं। रसूल की बेटी, मेरी हर चेहरे पे निगाह है। रसूल की बेटी उस दौर की अदालत में पेश हुई। ये 2 महीने पहले की बात है। हमारे लाहौर के अंदर सेशन जज था, नाम है उसका अब्बास काज़मी। आके अपनी कुर्सी पे बैठा, मुंशी ने बाहर खड़े होकर सदा दी, ज़ैनब हाजिर हो। जिसे शर्म आती है बेशक मातम ना करे, जिसका सीना अमानत है हुसैन की मां से, जिसने अकीदा मांगा है वो सीने पे हाथ जरूर मारेगा। सैयदादा आप सैयद है, मुझे इजाजत है मैं ये जुमला फिर पढ़ूं। जज का नाम था जवान, रोना ना है, सर नीचे करके बैठ जाना।
یہ مذاق نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی کے حق کا مسئلہ ہے۔ غیرت مند بندہ تو مر جاتا ہے نا۔ جج کرسی میں بیٹھا، منشی نے صدا دی، زینب حاضر ہو، جج نے کرسی چھوڑ دی۔ عملے نے پوچھا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ رو کے کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی 1400 سال زینب نام کی بی بی میری عدالت میں آئے۔ اب کوئی غیرت مند ہے تو اٹھ کے فیصلہ کرے۔ آج کے 1400 سال کے بعد کا سید زینب نام کی مستور کو عدالت میں برداشت نہیں کرتا۔ اللہ جانے سجاد میں کیا بیتی ہوگی جب کمینے نے شراب پی کے پوچھا زینب کون سی ہے؟ ماتم اچھا لگتا ہے جوانوں کے سینے پہ، جی بسم اللہ والا اخبار کہنے کے لیے تیار۔ ماتم کرو، ماتم جو شیعہ بیٹھے ہوئے، حسین کی بات والا ماتم قبول کرے اور سر کا پرسہ بننے والوں۔ جج نے کرسی چھوڑ دی، کیا بیتی ہوگی حسنین پہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم وہ بندے جو علی کو کلے ولی مانتے ہو، ولایت مطلقہ پہ جو یقین رکھتے ہو۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا، اب ہاتھ نیچے کر لو۔ مجھے شک پڑ رہا تھا لیکن اب تم تعداد میں چونکہ زیادہ ہو، اب میں تمہاری ہائے کی آواز کو جناب سیدہ کی گواہی میں شامل کرنے کی مولا سے درخواست کروں گا۔ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے بابے کے کمیوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی۔ اجر و کمل اللہ، مولا تمہارا ماتم قبول کر۔ بندے ہمیں کہتے ہیں زہرا بی بی پاک کا حق نہ پڑا کرو، مجھے فون آتے، قتل کی دھمکیاں ملتی کہ نہ پڑا کرو جناب سیدہ کا حق۔ ہم مر سکتے ہیں، سیدہ کے قاتلوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جرم کیا تھا علامہ ناصر صاحب کا؟ جنہوں نے پتا ہے انہوں نے پتا ہے، جنہوں نے نہیں پتا میں انہوں نے دس دوں۔ 6 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ 6 بیٹے ہوتے 1 بیٹی ہوتی پھر بھی بات رونے کے لیے کافی تھی۔ یہاں 6 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا۔ علامہ صاحب کے قتل کے بعد فیس بک پہ علامہ صاحب کی بیٹی کا کلپ چلا۔ مجھے اہل سنت لوگوں نے فون کر کے کہا سلطانی بڑا نقصان ہوا ہے، کتنے بے غیرت تھے وہ لوگ جنہوں نے ناصر کو قتل کیا۔ میں نے کہا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے اس لیے کہ شہید کی بیٹی نے فیس بک پہ کلپ چلا جس میں بیٹی کہہ رہی تھی پیسے لے دے میرے باپ کو قتل نہ کرتے۔ اور جو شیعہ بیٹھے ہو ہوش کرو، مولا تمہیں سلامت رکھے، گاڑی لے لیتے میری باپ کو قتل نہ کرتے۔ جرم کیا تھا، جرم کیا تھا، میرا سوال ہے جرم کیا تھا؟ علامہ صاحب شہید ہوئے نا، پوسٹ مارٹم کے لیے میں لے کے جناح ہسپتال گیا۔ یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، یہ 2 کن بیٹیوں کو پتا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے میں لے کے گیا، علامہ صاحب کو اندر لے کے گئے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ باہر ایک 70 سال کی مائی کھڑی تھی، اللہ جانے وہ کون تھی کون نہیں تھی۔ ہم باہر کھڑے ہو کے رو رہے تو اس نے میرا بازو پکڑا، سرائی صاحب ممبر کی قسم، میرا بازو پکڑ کے مجھے کہتی پتر ایک گل دس۔ میں کہا جی پوچھ اما کی گل؟ کہنے جی میں نہیں جانتی تسی کون ہو، پر اے دس جنوں ماریا نے دا جرم کی آئی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے تو رو رہے ہو۔ میں نے بتانا ہے کیوں کمینوں نے مارا علامہ ناصر کو، تمہیں رلانے کے لیے نہیں، حق بتانے کے لیے۔ جرم کیا تھا ساکی صاحب، جرم کیا تھا؟ میرا استاد ہر منبر پہ کھڑا ہو کے ایک ہی بات کہتا تھا، سیدہ کھڑی رہی کمینے بیٹھے رہے، جسے شرم ہے بے شک ماتم نہ کرے، جس کا سینہ امانت ہے حسین کی وہ ہائے ضرور کہے۔ اچھا سید نے جملہ بدل دیا ہے، بتاؤں جو سید نے کہا ہے؟ سید کہہ رہے ہیں کہ علامہ ناصر کا تو یہ جرم تھا نا کہ وہ سیدہ کی وکالت کرتے تھے، محمد کی بیٹی کا کیا جرم تھا؟
پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تو کنوں نہیں آئی. سید پوچھ رہے محمد کی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ اور میں بتاتا ہوں محمد کی بیٹی کا جرم یہ تھا وہ علی کی زوجہ تھی. علی نے کسی کا باپ مارا تھا، علی نے کسی کا بیٹا مارا تھا، علی نے کسی کا بھائی مارا تھا، علی نے کسی کا شوہر مارا تھا. یقیناً اندر اندر پل رہا تھا، یقیناً جوان ہو گیا. محمد کے قتل کے بعد ان کے جھاکے لے گئے تھے، ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے. انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی ہم نے بدلہ لینا ہے علی سے. انہوں نے پہلا بدلہ لیا، محمد کی بیٹی کو حق نہیں دیا. کاش بدلہ یہاں رک جاتا، بات ختم ہو جاتی. قرآن لا میں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ مسلمان بدلہ لینے کے لیے علی کے دروازے پہ آئے، حرام زادوں نے لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دی. ایک سائیڈ پہ زہرا تھی، ایک سائیڈ پہ مدینے کے 35 بدماش تھے. رو رو کے بی بی کہتی تھی شور نہ کرو میری بیٹیاں ڈر گئی. ماتم ماتم جو جوان بیٹھے ہوئے، اجرکم اللہ، مولا تمہارا ماتم قبول کرے. کمینے زہرا کے دروازے کو آگ لگا رہے تھے، علی قرآن کو ترتیب دے رہے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو وہ مضمون پڑھتا ہوں جو علامہ ناصر صاحب نے ایک رات کی تنہائی میں مجھے لکھ کے دیا تھا. اور شہید کہتے تھے جہاں سے میں چھوڑوں گا تو نے وہاں پڑھنا ہے. میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. علی قرآن ترتیب دے رہے تھے، کمینے آگ لگا رہے تھے. علی نے تلوار نکالی، رو کے محمد کی بیٹی نے کہا تو بیٹھ جا، یہ میرے باپے کی امت ہے، میں جانوں یہ جانے. رسول اللہ کے حکم سے علی رک گئے اور جو شیعہ بیٹھے ہوئے دروازہ جل گیا. شہید بڑا کرتے تھے صرف دروازہ نہیں جلا، جلتا ہوا دروازہ بطول کی پسلیوں پہ گرا، اوپر سے فوج گزر گئی. رو کے زہرا نے کہا علی میرا محسن قتل ہو گیا. ماتم ماتم، علی میرا محسن قتل ہو گیا. زہرا پردہ غیبت میں چلی گئی. ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے ہوئے. کچھ دیر بعد وہ جملے، جی بسم اللہ نہیں چھپاتا، جی بسم اللہ، محسن کا قتل ہوا، بطول پردہ غیبت میں چلی گئی. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، نرم دل شیعوں سے معافی بھی مانگوں گا. محمد کی بیٹی بے ہوش نہیں ہوئی، پردہ غیبت میں گئی. تھوڑی دیر بعد پردہ غیبت سے واپس آئی. علی کی زوجہ نے سب سے پہلا سوال کیا علی کہاں ہے؟ تانوں سمجھ نہیں آئی میرے کیا اللہ؟ کیا سوال تھا؟ یہ شہید نے مجھے لکھے علی کہاں ہے؟ رو کے فضا نے بتایا میں نے نہیں پڑھنا، میں نے اشارہ کرنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جڑا سمجھ گیا تاڑیا بابا نو سلام. غربت دیکھ آل محمد کی. علی کے گلے میں رسی، مسجد نبوی میں علی کھڑا ہے. سیدہ نے چادر تطہیر اٹھائی، چلی مدینے کی گلی سے. صرف گلی سے نہیں چل رہی تھی، کائنات ہل رہی تھی. رو کے محمد کی بیٹی نے محمد کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور رو کے کہا بابا میں بددعا کرنے لگی ہوں. علی کی چیخ آئی میرے محمد کی امت کے لیے بددعا نہ کرنا. زہرا کائنات گھر کہا